مقدمہ تقویۃ الایمان کے مصنف شاہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ، شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے اکلوتے فرزند، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلوی کے پوتے، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ محدث، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ محدث اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ محدث کے بھتیجے تھے۔ پاک و ہند کی وسیع سرزمین میں علم و فضل، درس و تدریس، تصنیف و تالیس، وعظ و ارشاد، تجدید دین، احیاء اسلامیت اور اصلاح امت کی ایسی بلند نسبتیں شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہوں جن سے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ مشرف ہوئے، اور ایسی گراں بہا میراث بھی بہت کم لوگوں کو ملی ہوگی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے ان نسبتوں کی بلندی اور اس میراث کی گراں بہائی نہ محض قائم رکھی بلکہ عملاً ان کی زینت و زیبائی بدرجہ درخشاں تر بنا دی۔ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ مستند روایت کے مطابق 12 ربیع الاول 1193 ہجری بمطابق 26 اپریل 1779 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ گویا اپنے پیر و مرشد امیر المؤمنین سید احمد بریلوی رحمہ اللہ سے کم و بیش 7 سال بڑے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ رحمہ اللہ تھا۔ تعلیم و تربیت: شاہ صاحب نے ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ سے پائی۔ 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ 16 رجب 1203 ہجری بمطابق 12 اپریل 1789 عیسوی کو شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ نے وفات پائی، جس وقت جبکہ شاہ شہید صرف 10 برس کے تھے۔ تینوں امام کرام شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ یتیم بھتیجے کو آغوش محبت میں لینے کے لیے یکساں تیار تھے، لیکن رسماً یہ ذمہ داری شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اٹھا لی، جن کی اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی تھی۔ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے درسی کتابیں انہی سے پڑھیں۔ تمام مروجہ علوم میں وہ درجہ حاصل کر لیا جو ان کے عہد میں تعلیم و تدریس کا آخری درجہ سمجھا جاتا تھا۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ سے حدیث کی سند لی اور 15 یا 16 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ سر سید احمد خان کے بیان کے مطابق ابتداء میں استغنا کا یہ عالم تھا کہ یاد ہی نہ رہتا تھا کہ سبق کہاں سے شروع ہوگا، کبھی اصل مقام سے بات کی عبارت شروع کر دیتے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ٹوکتے تو جواب میں کہہ دیتے کہ مطلب سہل سمجھ کر نہ پڑا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ متروکہ حصے میں سے کچھ پوچھتے تو شاہ شہید ایسی تقریر فرماتے کہ سب لوگ سن کر حیران رہ جاتے۔ کبھی اصل مقام سے پیشتر سبق کا آغاز کر دیتے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ متنبع فرماتے تو شاہ شہید رحمہ اللہ ایسے شبہات وارد کر دیتے کہ فاضل استاد کو بھی ان کے جواب میں خاص توجہ مبذول کرنا پڑتی۔ غیر معمولی ذکاوت کی دھوم شہر بھر میں تھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد لوگ امتحان کے لیے برسر راہ مشکل سوالات پیش کر دیتے۔ خیال یہ ہوتا کہ کتاب پاس نہیں، اس لیے شافی جواب نہ دے سکیں گے، لیکن شاہ شہید بے تأمل تقریر شروع کر دیتے اور مسئلے کی ایسی تشریح فرماتے کہ پوچھنے والے کو اپنی جرت پر خجالت ہوتی۔ مولانا محمد خان عالم مدارسی رحمہ اللہ نے مولانا سید محمد علی رام پوری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق لکھا ہے کہ شاہ شہید عالم متبحر تھے اور حافظ قرآن تھے۔ 30,000 حدیثیں ان کی نوک زبان پر تھیں۔ سید صاحب رحمہ اللہ کی بیعت: شاہ شہید رحمہ اللہ کے علم و فضل کی شہرت اگرچہ عام تھی، لیکن اس کے ساتھ طبیعت میں ایک گونا بے پرواہی سی پائی جاتی تھی، یعنی انہوں نے کوئی مستقل مشغلہ اختیار نہ کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ خاندان میں جن مشاغل کا رواج تھا انہیں وہ مقاصد اصلاح کے لیے کافی نہ سمجھتے تھے اور کوئی نیا مشغلہ پیش نظر نہ تھا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے دل میں ایک لاہ عمل کا فیصلہ کر چکے تھے اور رفقا و معاونین کی تلاش میں متوقف تھے۔ یہ حالت تھی کہ 1234 ہجری
बमुताबिक 1819 ईस्वी में अमीरुल मोमिनीन सैयद अहमद बरेलवी राहिमहुल्लाह नवाब अमीर खान वाइटोनक की रफाकत छोड़कर राजपूताना से दिल्ली पहुंचे और अकबर आबादी मस्जिद में मुकीम हुए। पहले मौलाना मोहम्मद यूसुफ फलती ने, जो गालिबन शाह वलीउल्लाह के भाई शाह अहलुल्लाह राहिमहुल्लाह के पोते थे, फिर शाह अब्दुल अजीज राहिमहुल्लाह के दामाद मौलाना अब्दुल हई राहिमहुल्लाह ने, और उनके बाद शाह शहीद ने सैयद साहब से बैत की। इसी वक्त से शाह शहीद की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वो दिन रात मसरूफ रहने लगे। शाहशंबा और जुम्मा को शाही मस्जिद में बिल इल्तिजाम वाज फरमाते। सर सैयद ने लिखा है कि नमाज जुम्मा के लिए लोग इस कसरत से आने लगे जैसे ईदैन की नमाजों में आते थे। सामईन का शुमार न हो सकता था। वाज का तरीका ऐसा था कि जो कुछ फरमाते दिलों में पेवस्त हो जाता। अगर किसी बात पर की खरश पैदा भी होती तो आगे चलकर बिल्कुल रफा हो जाती। इहयाए सुन्नत और रद्द शिर्क व बिदअत वाज़ों का खास मौजू होता। यही दौर था जिसमें अहयाए दीन का काम पूरी सरगर्मी से शुरू हुआ। यही वो दौर था जिसके मुताल्लिक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राहिमहुल्लाह ने तज़किरा में तहरीर फरमाया। दावत व इस्लाह उम्मत के जो भेद पुरानी दिल्ली के खंडरों और कोटला के हुजरों में दफन कर दिए गए थे, अब इस वक्त सुल्तान वक़्त और सिकंदर आजम की बदौलत शाहजहाना आबाद के बाजारों और जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर इनका हंगामा मच गया और हिंदुस्तान के किनारों से भी गुजर कर नहीं मालूम कहाँ कहाँ चर्चे और अफसाने फैल गए। जिन बातों के कहने की बड़ों बड़ों को बंद हुजरों के अंदर भी ताब न थी, वो अब बरसरे बाजार की जा रही और हो रही थी, और खून शहादत के छींटे हरफो हिकायत के नुकूश सफ़हा आलम पर सब्त कर रहे थे। सफर हज शवाल 1236 हिजरी बमुताबिक जुलाई 1821 ईस्वी में अमीरुल मोमिनीन सैयद अहमद राहिमहुल्लाह ने हज का कसद किया। समुंदर के सफर में मज़िन्ना हलाकत की बिना पर मुख्तलिफ उलमा ने फर्जियत हज के सकूत का फतवा दे दिया था, और बाज़ असहाब तो ये कहने लगे थे कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका की रूह से हज का कसद माअज़ल्लाह मासियत है। इस फितने के सद्दे बाब की एक सूरत यह थी कि तहरीर व तकरीर के जरिए इसका रद्द किया जाता। सैयद साहब शाह इस्माइल राहिमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल हई राहिमहुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज राहिमहुल्लाह और दूसरे उलमाए हक ने इस फरीजे की बजा आवरी में कोई कसर उठा न रखी। दूसरी सूरत यह थी कि एक अमली अक़दाम से इस वसी मुल्क की फिजा में अदाए हज का आम गलगला पैदा कर दिया जाता, ताकि लोगों के दिलों में शौक व रग़बत के वलवले बेदार हो जाते। हजरत सैयद अहमद राहिमहुल्लाह साहिब अज़्म हिम्मत थे। उन्होंने मर्दाना वार दूसरे रास्ते में भी कदम उठा लिया और कमाल ये किया कि हज के लिए तमाम मुसलमाना ने मुल्क को दावतें आम दे दी कि किसी के पास रास्ते का खर्च हो या ना हो वो तैयार हो जाए, मैं जिम्मा लेता हूँ कि उसको हज करा लाऊंगा। गोया फर्जियत हज ही को असल सूरत में महफूज न किया, बल्कि अमलन सब पर आश्कार कर दिया कि यह फर्ज बासहूलत अदा हो सकता है। शर्त यह है कि इसे खुदाई हुक्म समझकर सच्चे मुसलमान की तरह बजा लाने का इरादा कर लिया जाए। चुनांचे सैयद साहब 750 मुसलमानों के काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुए। शाह शहीद, उनकी वालिदा माजिदा और हमशीरा मुकर्रमा भी साथ थीं। 10 जहाज किराए पर लिए। हर जहाज की जमात के लिए एक अमीर मुकर्रर फरमाया। कलकत्ता से रवाना हुए। हज व ज़ियारत के बाद शाबान 1239 हिजरी बमुताबिक अप्रैल 1824 ईस्वी में वापस तशरीफ लाए। इस सफर में एक जहाज की जमात के अमीर शाह इस्माइल शहीद राहिमहुल्लाह थे। दावत जिहाद हज से वापसी के बाद शाह शहीद अपने मुर्शद के फरमान के मुताबिक हमतन जिहाद की दावत के लिए वक़फ़ हो गई। सर सैयद ने लिखा है, बमूजिब इरशाद सैयद असफिया यानी पीरे तरीके हुदा इस तरह से तकरीर वाज की बुनियाद डाली कि मसाइल जिहाद फी सबीलिल्लाह बेशतर बयान होते, और यहाँ तक कि आपकी सैकल तकरीर से मुसलमानों का आईना बातिन मुसफ़ा व मुजल्ला हो गया, और वो इस तरह से राह हक में सरगर्म हुए कि हर शख्स बे इख्तियार चाहने लगा
سر اس کا راہ حق میں فدا اور جان اس کی اعلائے لوائے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ہو۔ ہجرت کم و بیش 2.25 سال اس دعوت میں صرف ہوئے۔ جب جا بجا مجاہدین کی جماعتیں تیار ہو گئیں تو غور و فکر کے بعد سرحد سے آغاز جہاد کا فیصلہ ہوا، جہاں پنجاب کسی کی حکومت نے یورشیں شروع کی تھیں۔ 7 جمادی الاخری 1241 ہجری بمطابق 17 جنوری 1826 عیسوی میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے ساتھ بغرض جہاد راہ ہجرت میں قدم رکھا۔ اس وقت صرف 500-600 آدمی ساتھ لیے تھے۔ فیصلہ یہ تھا کہ تجویز کردہ مرکز میں پہنچ کر حالات کے جائزے کے بعد باقی جماعتوں کو بلا لیں گے۔ شاہ شہید اس سفر کے دوران عام تنظیمی اور تبلیغی مقاصد کے کفیل خاص تھے۔ یہ جماعت رائے بریلی سے بندیل کھنڈ، گوالیار، ٹونک، اجمیر، صحرائے، مارواڑ، عمرکوٹ، حیدرآباد، شکارپور، کوئٹہ، کندھار، غزنی اور کابل ہوتے ہوئے پشاور پہنچی۔ یہ کم و بیش 3000 میل کا سفر تھا۔ اس میں تپتے ہوئے صحرا بھی تھے جہاں میلوں تک پانی کا نشان نہ ملتا تھا، بڑے بڑے دریا بھی تھے، دشوار گزار پہاڑ اور برفستان بھی۔ 10 مہینے اس مسافت کو طے کرنے میں صرف ہوئے۔ جہاد 20 جمادی الاول 1242 ہجری و مطابق 20 دسمبر 1826 عیسوی کو جہاد بھی سیف کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں شاہ شہید کے مخصوص و ممتاز کارناموں کی اجمالی کیفیت ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، انہی کی کوششوں سے اہل سرحد نے سید صاحب کے ہاتھ پر امارت جہاد کی بیعت کی اور سرحد میں علماء یا اکابر سے جتنی گفتگویں ہوئیں ان میں اکثر شاہ شہید ہی نے کی۔ نمبر 2، ضلع ہزارہ میں جہاد کی تنظیم انہی نے فرمائی۔ شنکیاری کی جنگ میں ان کے ساتھ اگرچہ صرف 10-11 مجاہد تھے، تاہم غیر معمولی استقامت سے سکھوں کے خاصے بڑے لشکر کو فاش شکست دی۔ اس جنگ میں شاہ شہید کی قبا گولیوں سے چھلنی ہو گئی اور ایک انگلی پر گولی کا زخم لگا۔ بعد میں اس انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہماری انگشت شہادت ہے۔ نمبر 3، انہی کی کوششوں سے بیعت اقامت شرعیت کا انتظام ہوا اور اہل سرحد پہلی مرتبہ صحیح شرعی حکومت کی برکات سے متمتع ہوئے۔ نمبر 4، انہی کی قیادت میں امب، عشرہ مردان اور مایار کی جنگوں میں نمایاں فتوحات حاصل ہوئیں۔ فتح پشاور کے بعد سلطان محمد خان بارکزئی سے گفت و شنید کے لیے بھی سید صاحب نے انہی کو نامزد فرمایا تھا۔ نمبر 5، غرض پرستوں کی اناد آرائی کے باعث علاقہ سرحد میں حالات نازک صورتحال اختیار کر گئے اور سید صاحب نے اس مرکز کو چھوڑ کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے کشمیر کا قصد فرمایا تو شاہ شہید بھی ساتھ تھے۔ نمبر 6، سفر کشمیر ہی کے سلسلے میں 24 ذوالقعدہ 1246 ہجری کو بمطابق 6 مئی 1831 عیسوی کو بالا کوٹ کی جنگ پیش آئی، جس میں سید صاحب، شاہ شہید اور بیشتر ممتاز مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ سیرت کی ایک جھلک۔ جہاں تک معلوم ہو سکا ہے شاہ شہید نے امور معیشت میں تکلفات کو کبھی پسند نہ فرمایا۔ سید صاحب سے وابستگی کے بعد تو وہ معیشت کے ادنا مدارج ہی میں اس طرح سرخوش تھے گویا شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ سفر حج میں کلکتہ پہنچے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے وکیل منشی امین الدین احمد رحمہ اللہ ملاقات کے لیے آئے۔ وہ اس زمانے میں کلکتہ کے بہت بڑے رئیس مانے جاتے تھے۔ سید صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے پوچھا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کہاں ہیں؟ یہ ایک کشتی سے اتر کر سید صاحب کی کشتی کی طرف آ رہے تھے۔ کپڑے میلے ہو چکے تھے۔ لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ منشی امین الدین احمد رحمہ اللہ نے سمجھا یہ کوئی اور اسماعیل ہوں گے اور کہا، میں شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کو پوچھتا ہوں جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بھتیجے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ شاہ صاحب یہی ہیں تو ان کی سادگی اور بے تکلفی دیکھ کر منشی صاحب بے اختیار آبدیدہ ہو گئے۔ سید صاحب نے سواری کے لیے شاہ صاحب کو گھوڑا دیا تھا، لیکن جب کسی کام پر جاتے تو اپنے گھوڑے پر کسی رفیق کو سوار کر دیتے اور خود پیدل چلتے۔
کہ دین کا کام ہے، جتنی زیادہ مشقت اٹھائیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ سید صاحب سے ان کی عقیدت شورا آفاق ہے۔ لوگوں نے اس سلسلے میں بہت سی داستانیں وضع کر رکھی ہیں، وہ صحیح ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ شاہ صاحب کو سید صاحب سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ بیئی ہما یہ عقیدت شاہ صاحب کی حق گوئی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکی۔ ایک موقع پر قلعہ امب کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس میں سید صاحب کی اہلیہ اور دوسری مستورات بھی تھیں۔ سید صاحب نے شاہ صاحب کو لکھا کہ خواتین دوسرے محفوظ مقام پر بھیج دی جائیں تاکہ لڑائی کے وقت مجاہدین کے لیے پریشانی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ شاہ صاحب سمجھتے تھے کہ خواتین کو نکالا گیا تو گرد و پیش کے عوام پر اس کا برا اثر پڑے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ خطرہ سر پر آ گیا ہے، لہذا سید صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اقدام خلاف مصلحت ہے۔ سید صاحب نے اپنے حکم کا اعادہ کیا تو شاہ صاحب نے صاف صاف لکھ دیا کہ اس حکم کی تعمیل سے مسلمانوں کے مقاصد کو گزند پہنچا تو قیامت کے دن آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ سید صاحب نے حکم واپس لے لیا۔ عمر اگرچہ زیادہ نہ تھی، لیکن خدمت دین کی راہ میں مسلسل مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے جسم نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ آخری دور کے حالات سے معلوم ہوتا ہے ایک موقع پر زنبورک اٹھوا کر اس غرض سے باسرار اپنے کندھے پر رکھوائی کہ لوگوں میں روح عظیمت بیدار ہو، مگر بوجھ سے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ پہاڑ پر چڑھتے تھے تو چند قدم چلنے سے سانس پھول جاتا تھا۔ اس حالت کے باوجود آخری دم تک کوئی ایسا موقع نہ آیا کہ وہ جنگ یا سفر میں کسی سے پیچھے رہے ہوں یا مقاصد جنگ کے سلسلے میں انہوں نے ضرورت کے وقت دو دو منزلیں ایک دن میں طے نہ کی ہوں۔ سرحد میں مختلف مواقع پر نہایت اہم دینی، جنگی اور سیاسی مسائل پیش آئے، شاہ صاحب بے تکلف انہیں حل کرتے رہے۔ مشہور ہے ایک موقع پر وہ گھوڑے کو کھریرا کر رہے تھے تو بعض لوگوں نے ان سے چند دینی امور کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کھریرا جاری رکھا اور مستفسرین کو شافی جواب دے دیا۔ سید جعفر علی نقوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے بالا کوٹ میں ان کے پیچھے دو گانا ادا کیا، انہوں نے دونوں رکعتوں میں پوری سورت بنی اسرائیل پڑھی اور اس کیفیت میں پڑھی کہ ابتدائے عمر سے آج تک یعنی تا دم تحریر کسی امام کے پیچھے کسی نماز میں وہ لذت نصیب نہ ہوئی، یہ نماز عمر بھر نہ بھولے گی۔ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تھے جن کی زندگی کا ایک ایک ثانیہ اعلاء کلمت الحق اور احیاء اسلام میں صرف ہوا، جنہوں نے دنیا کی ہر مہیا راحت کو بے توقف خدمت دین کے لیے قربان کر دیا اور اپنے اخلاص کے محضر پر خون شہادت سے مہر ثابت کی۔ اس ترازو میں ہم ایمان ایمان باللہ اور اپنی حمیت دین کو تولیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس سے بڑھ کر بدبختی اور حرمان نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ سینکڑوں مسند نشینان شریعت اور سینکڑوں سجادہ گستران شریعت اس بزرگ مجاہد کو 125 برس تک گونا گوں متاعن کا ہدف بناتے اور اس کی حب اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام کو بھی محل نظر بناتے رہے۔ ہم سب نے ان متاعن کو اس شوق و لذت سے سنا گویا یہ حفظ دین اور پارسائی کا ایک یگانہ کارنامہ تھا۔ اولاد شاہ عبد القادر نے اپنی نواسی بی بی کلثوم رحمہ اللہ سے شاہ شہید کا نکاح کر دیا تھا، صرف ایک ہی بچہ ہوا جس کا نام شاہ محمد عمر رحمہ اللہ تھا۔ اس کی پوری زندگی نیم مجذوبیت کی حالت میں گزری۔ تصانیف شاہ شہید کی متعدد تصانیف ہیں، مثلا نمبر 1 اصول فقہ میں ایک رسالہ جو چھپ چکا ہے، نمبر 2 منطق میں ایک رسالہ جس کا ذکر سر سید احمد خان نے کیا ہے، نمبر 3 ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح۔ محققین کا بیان ہے کہ حقیقت بدعت میں ایسی کوئی کتاب کسی زبان میں نہیں لکھی گئی، افسوس یہ مکمل نہ ہو سکی، اردو ترجمہ کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھپ چکی ہے۔ نمبر 4 منصب امامت، یہ بھی نہایت عمدہ کتاب ہے، فارسی نسخہ اب کمیاب ہے، البتہ اردو ترجمہ ملتا ہے۔ نمبر 5 تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، اس میں وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں
جن سے رفع یدین کا سنت ہونا ثابت ہے۔ اردو ترجمے کے ساتھ کئی مرتبہ چھپ چکی ہے اور اب حال ہی میں اس کا عربی ایڈیشن مع تحشیہ اور تذییل مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے ادارہ اشاعت السنہ نے نہایت عمدگی سے شائع کیا ہے۔ نمبر 6، صراط مستقیم۔ اس کتاب کے 4 باب ہیں، جن میں سے صرف پہلا باب شاہ شہید کا لکھا ہوا ہے۔ مضامین سید صاحب کے ہیں، صرف عبارت اور اسلوب بیان شاہ صاحب کا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، فارسی صرف 1 مرتبہ چھپی اور بہت کمیاب ہے۔ نمبر 7، تقویت الایمان۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ نمبر 8، یک روزی۔ مختصر سا رسالہ ہے جس میں تقویت الایمان پر مولوی فضل حق خیر آبادی کے بعض اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہیں مولوی فضل حق کا رسالہ ملا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی جواب لکھنے بیٹھ گئے اور ایک نشست میں اسے پورا کر دیا، اسی وجہ سے یک روزی کا نام پایا۔ نمبر 9، مکاتیب۔ ان کا بہت بڑا مجموعہ ہے، جن میں سے بعض ان کے نام سے مشہور ہوئے، اکثر انہوں نے سید صاحب کی ایما پر لکھے۔ نمبر 10، منظومات۔ ان کی کیفیت یہ ہے: الف، ایک فارسی قصیدہ نعت میں، بے، ایک فارسی قصیدہ سید صاحب کی مدح میں، جیم، ایک فارسی مثنوی موسوم بسلک نور توحید کے مضمون پر، دال، ایک اردو مثنوی موسوم بھی سلک نور توحید کے مضمون پر، ہے، ایک مثنوی بزبان فارسی ایک حدیث کی شرح میں۔